عقیدے رکھتے ہیں. میں کہا بڑے کملے ہو تم, اس قسم کی بات کرو گے تو ہم تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پھر مسائل بیان کریں گے, لیکن جھگڑا ہمارا مقصد کوئی نہیں. ایسے ہو جائے تو چلنا بھی ہمارا مقصد کوئی نہیں. کر دے ایسی نہیں تو ہو جائے تو نستے بھی نہیں. ہاں ایسا کوئی بات نہیں. ابھی لوگ فون کرتے ہیں, آپ کدھر ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, آپ کا وہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے, کرے گا کون؟ کہا ہم کریں گے. تو میں نے کہا جب تم کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر تم اپنے مذہب میں اتنے سچے ہو تو ہمیں کیا سمجھائے, وہ ٹمپریری قسم کا مذہب ہم نے اپنایا. اگر تم اپنے مذہب کے لیے جان لے سکتے ہو تو میں مسجد میں کھڑا ہوں, رب اکبر کی قسم ہے ہمیں مسلک کی صداقت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور ہے. بس ہماری مذہب کے ساتھ بھی وابستگی اس قسم کی کمزور کوئی نہیں کہ آپ نے سمجھا ویسے ٹمپریری رکھا ہوا ہے. نا میں پہلے کہہ دیا اس بات, اگر کوئی جان لینے پر تلا ہے ہم جان دینے پر تلے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنے ہم غافل ہیں اور جتنی غفلت میں, میرا کم از کم میں اپنے آپ کو جتنا غافل سمجھتا ہوں, میری تو زندگی کی قضائیں ہی پوری تب ہوں گی جب جان شہادت میں دیں گے. تو نہ دی تو بڑا نقصان ہوگا. کسی بد عقیدہ خبیث کی ہاتھ سے مرنا تو دل کی آرزو ہے ہماری, جس کا دل کرے وہ احسان ہم پہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کے کیا منہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ہم. ایک جان ہی تو تھی, وہ بھی اپنی لے کر آ گئے, ٹی بی سے مر گئے ہم, یہ شوگر نے مار دیا ہمیں. سرکار کے دشمن کے ہاتھ سے مرے, صحابہ کے دشمن کے ہاتھ سے مرے, خدا کی قسم ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. گرامی قدر حضرات, اب اتنا تو حق ہمیں ملنا ہی چاہیے نا کہ ہم کسی پر اٹیک کے لیے تو کانفرنس نہیں کر رہے. اب اتنا وقت آپ نے سنا, لوگوں نے اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے تو صرف اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان سے بچ جائیں. مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے کہا کہ ان کو شوٹ کر دو, ان کو فائر کر دو, حالانکہ ہو رہے ہیں ان پر. جی کتے کی قیمت پر مر گئی ہے پوری ان کی پارٹی, پلٹن پوری مری ہے. تو اتنا تو سوچو کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم تو صرف اپنی جماعت کو بتا رہے ہیں. کیا قیمت پڑی ہے تمہارے لوگوں کی, مرے ہیں سارے پاکستان میں ہمارے سامنے. جی لیکن ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, ہمارے لوگ جو گئے ہیں, ابھی دیکھو مولانا محمد اکرم رضوی شہید ہوئے. جی تو میں نے آخری وقت اس لڑکے سے پوچھا, محمد احمد اس کا نام ہے قصور کا, میں نے کہا مولانا جب بالکل قریب آ کے 4 فٹ پر اس نے فائر کیا, کیا مولانا نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں مارو یا کوئی معافی مانگی؟ اس نے کہا نہیں. جب 4 فٹ کے فاصلے پر وہ بندہ آ کے مولانا پر فائر اس نے کیا تو مولانا بہت قریب سے دیکھ رہے تھے, ایک دفعہ بھی ایسا جملہ نہیں بولا, بلکہ زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. بتاؤ اس موت پر 1000 زندگیاں قربان ہیں. اتنا یقین اگر ایک سنی کو حاصل ہو جائے اور زندہ رہ کے اس نے لینا کیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے بڑے دکھ ہیں اس دنیا میں, بڑے دکھ ہیں, بڑے دکھ ہیں تو چھڑنا اس دنیا میں, چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. پھر ہر وقت ہائے ہائے دنیا میں بڑے تنگ ہیں. تنگ ہو تو پھر جاؤ ان کے پاس جن کے پاس سارے آرام ہیں. موت کو پھر دیکھ کر چیخیں نکلتی ہیں, تو جس کا موت دیکھ کر چیخ نکلے نا, اس کا نہ توحید پر ایمان صحیح ہے نہ رسالت پر ایمان صحیح ہے. کیوں کہ جن کے دیش جانا ہے, جب ان سے تعلق پکا ہے تو پھر پریشانی کیسی. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. گرامی قدر حضرات, پہلی بات صحابہ میں یار ایمان ہے. دوسری بات سارے صحابہ پاک ہیں. بولو نا, سارے صحابہ یہ عقیدہ ہے. اگر صحابہ کو کوئی پلید سمجھے تو وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسول کے صحابہ کو پاک کر دیا. دلائل بے شمار موقع پر میں عرض کر چکا ہوں,
علماء کرام کی توجہ کے لیے کہ اس پر وہ خود اس بات کو آگے جتنا چاہیں اپنے علم کے مطابق لے جا سکتے ہیں. بنیاد ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان. اب بات سمجھ آئی آپ؟ لیطہرکم بہ صرف اہل بیت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا 22ویں پارے میں، ان کے لیے بھی فرمایا ہے اور صحابہ کے لیے بھی فرمایا ہے. اب شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے فرمایا یطہرکم. میں کہتا ہوں یہ آیت میں پیش کرتا ہوں سورہ انفال کی. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی پاک فرمایا یطہرکم سے، اور صحابہ کے لیے لیطہرکم. یطہرکم سے بھی لام ساتھ ہو تو تکڑا کلام ہو جاتا ہے، عربی میں مضبوط ہو جاتا ہے، تاکید اس کے ساتھ زیادہ ہے. اور کچھ نہیں تو بدری تو سارے اس کا مصداق ہے نا، کیونکہ یہ بدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی. اور جن پر زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ لوگ، وہ تو بدر میں موجود تھے نا. چلو بہت بعد میں نہیں، فتح مکہ والے نہ صحیح، پر تم نے جو بہانہ ہی بنا رکھا ہے نا فتح مکہ والوں، پہلوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تم تو ابو بکر صدیق کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، ایسے بہانہ کرتے ہو جی وہ بعد والے کو ہم نہیں مانتے، بعد والے کو نہیں مانتے. میں کہو بعد والے نے چلو من بعد چو گل کریں گے، پہلے والے نال تو کوئی گل کر، سب سے پہلے کے ساتھ تو کوئی کام کرنا بندوں والا. کوئی سمجھا رہی ہے آپ؟ بہانہ بناتے جی وہ پچھلوں والی کی بات عرفان شاہ تو پچھلوں والے، اور میں کہا پچھلے والے نے جران دیا پہلے والے نال تو کوئی بندے نے پترالی گل کر. تم تو غصے میں آؤ تو کہتے جی سب سے بڑا منافق. میرے پاس 10 گھنٹے کی انٹرنیٹ پر مناظرے کی کیسٹ ان کی آئی ہے، اور ابھی جو کیسٹ میرے پاس انہوں نے بھیجی ہے میں نے ان کو سنائی ہے نوجوانوں کو. خدا کی قسم اگر آپ سنیں اور اس کے بعد آپ کے جذبات میری طرح کے نہ ہوں، یا تو آپ بالکل ہی کنڈم ہیں تو تھوڑا سا بھی ایمان کی حرارت ہوگی آپ مجھ سے بھی زیادہ تیز ہوں. مجھے یہ سوغاتیں خاص طور پہ بیچتے ہیں، یہ اس کا ہدف میں ہوں. بھائی مطلب کوئی کہیں بات ہو تو کہتے عرفان شاہ کو یہ روانہ کر دو. سمجھ میں کہ ٹھیک ہے جی عرفان شاہ تو کباڑ خانہ ہے تمہارا، جو بھی بات ہے وہ میرے پاس بھیجو. وہ بیچتے ہیں، سنیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بیچتے. ابھی بھیجا ہے، ساتھ فوٹو بھی بھیجا ہے. اور ہم وہ زبان استعمال نہ کبھی کی ہے، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں نہیں دیتا، میں قرآن پڑھتا ہوں. البتہ قرآن کے بعض لوگوں کو قرآن کی آیتیں اگر گالی لگے تو پھر ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں وہ مسلی کلمہ پڑھے آئی تو سکے گالاں پہ کٹنے ہو سکے ساڑھے ہن کلمے بھی گالی ہو گئے. نہیں سمجھ آئی؟ مشہور ہے نا کلمے بھی گالی ہو گئے. مطلب اگر قرآن کہے وہ گستاخ رسول رامی ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، اب اس کو کوئی مسلمان کہے کہ یہ گالی نکال رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے گالی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت، یہ گالی ہے جی یا آیت ہے؟ بولو نا. اب آیت کو کوئی گالی کہے، اور اسی آیت کا ترجمہ جب میں فٹ کروں کہ یہ آیت اس وقت کے گستاخوں پر بند نہیں ہے، آج بھی کوئی گستاخی کرے گا تو حرامی ہوگا، تو پھر ہم کو کہتے ہیں جی یہ گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا قرآن شریف سے یہ آیت نکالو کسی طرح، جب یہاں رہے گی تو گستاخ تو ہر دور کا حرامی ہی رہے گا. یہ تو آیت ہے قرآن پاک کی، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں اگر آپ کہیں کہ شاہ جی کو مطلب ہے ایک پارلیمانی زبان ہے جی، ایک اخلاق ہے، ایک آداب ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو اخلاق آپ کے خلاف لگتی ہے وہ قرآن میں کیسے رہے؟ پھر یہ کوشش کرو اور رل مل کے وہ آیت ہی کڈو بچو. آیت رہے گی تو مولوی جس نے پڑھا ہوا تو بیان کرتا ہی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ آیتیں نہ نکالو، کچھ اپنی گنجائش ٹھیک کرو، اندر کی بیماری دور کرو. گرامی قدر حضرات، پہلا مسئلہ عرض کیا معیار ایمان ہے، دوسرا مسئلہ عرض کیا پاک ہے. پاک ہے، اور یہ جو مفہوم عرض کر رہا ہوں یہ اور آیتوں سے بھی نکلتا ہے، اشارتاً کہتا ہوں. لیطہرکم کا مفہوم جو ہے، مفہوم کیا صراحتاً عبارت موجود ہے، عبارت النص موجود ہے اس میں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. جب یہ آیت ہمارے پاس پہنچی جب تو صرف وضو میں بند ہے، وضو یا تیمم میں بند ہے. لیکن جو اس کا اولین مصداق ہے ان کے لیے لیطہرکم کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ میں صرف تمہیں وضو تک پاک کروں کہ حدث دور ہو جائے،
تمام مفسر کہتے ہیں ان کی ظاہری باطنی پلیتیاں دور کرنے کی بات ہے.